السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سر جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے دور ہو جاتا ہے، کوئی پیارا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو یا بچے ہوں یا ماں باپ ہوں یا کوئی اور رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، کوئی بھی ہوں جن سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کے ذکر میں کیوں لگا دیا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، ان کے لیے دعائیں مانگو؟ ہم تو انہیں یاد کر رہے ہیں، ہمیں ان کی یاد سے دور کہیں اور کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا ہمارا ذہن بانٹا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، جب اپنا کوئی پیارا چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو ہم روتے ہیں، ہمیں غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور جب اس کی یاد آتی ہے ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم اس کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھے تو ہم اسی کی باتیں کریں، کیونکہ ہمیں اس کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن کبھی باتیں کرتے کرتے پھر ہم سسکیاں لینے لگتے ہیں، آہیں بھرنے لگتے ہیں، پھر غم تازہ ہو جاتا ہے، پھر شکوے شکایت کے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے معاملہ، اور لوگ کہتے ہیں میں صبر نہیں کر پا رہا ہوں، یا صبر نہیں کر پا رہی ہوں، میں کیسے اس سے باہر آؤں؟ ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، فائٹ کرنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا، دماغی طور پر آپ کو سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ڈالا بھی جاتا ہے، اور آپ کو اسپریچولی اسٹرینتھن بھی کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کیسے ڈالا جاتا ہے سائیکولوجیکلی؟ مائنڈ کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ اللہ عز و جل کی طرف سے آتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اصل گول یہی ہے کہ ہر شے نے واپس اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ نہ کپڑے، نہ صحت، نہ عمر، نہ رشتے، نہ گھر، نہ کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا کچھ بھی۔ ایونچولی اس نے ہم سے دور ہو جانا ہے، ایونچولی اس نے چلے جانا ہے۔ تو اب کانسنٹریشن کیا ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اس دنیا میں رہتے رہتے جو ہم اپنی محبتوں کے بٹوارے کر بیٹھتے ہیں، اس میں ہمیں روحانی طور پر یہ بات کی یاد دہانی کروانے کی، دوبارہ اس کو ریممبر کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تمہارا اصل مسکن یہ نہیں ہے، تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ جس طرح یہ چلے گئے اپنے رب کے پاس، تم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو یہ اچھے اعمال کر کے گئے ہوں تو پھر برزخ میں اعلیٰ مقامات پہ ہوں گے، تو تم بھی اچھے اعمال کر کے جب اپنے رب کی طرف پلٹو تو تم بھی اچھے مقامات میں برزخ میں داخل ہو، تاکہ تمہاری پھر وہاں ملاقات ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم جی وہاں ساتھ رہ سکیں گے۔ دیکھیں، برزخ کی زندگی ایسے دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے کہ کوئی محلہ ہے، کوئی گھر ہے، بیوی بچے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ برزخ کی زندگی روحانی زندگی بھی ہے، اس میں بعض روحوں کو جسم بھی عطا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بعض لوگ برزخ میں بھی جنت کی نعمتیں جو ہے ان کی روحوں کو مختلف اور جسموں میں، پرندوں کی جسموں میں ڈال کے، کیونکہ یہ جسم تو یہیں رہ گیا نا، یہ تو قیامت کے دن ملے گا، اس سے پہلے یہ والا جسم تو نہیں ملے گا جو ابھی ہے، تو روح کو کوئی اور جسم دے دیا جاتا ہے تاکہ جنت سے کھائے پیے، کیونکہ یہ جو ہماری روح ہے نا، اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اس کو روحانی حاجتیں ہیں، جسم کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، تو جسم کی نعمتیں دینے کے لیے انہیں کوئی اور جسم دے دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ اڑتے ہیں، وہ ساتھ رہتے ہیں، اس میں مختلف مقامات کے شہداء بھی ہیں، انبیاء بھی، انبیاء کی تو حیات کا تو معاملہ ہی مختلف ہی ہے، اس کو تو ہم کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے نا، انبیاء کی حیات کیا ہے، کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ صرف روحانی نہیں، روحانی اور جسمانی زندگی۔ اب وہ کیسی ہے اس کو ہم نہیں، جب ہم شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو انبیاء کی زندگی تو بہت اعلیٰ لیول کی، اونچے لیول کی، اس سے ہائر لیول کی زندگی ہے۔ ہم تو شہداء کی زندگی کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا، انبیاء کی زندگی سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھے، میرے پیارے نبی نے دیکھا معراج کی رات کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور پھر بخاری کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں میں بھی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ آسمانوں میں بھی حضور سے مل رہے ہیں اور زمین میں اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔
اور مسجد اقصیٰ بھی آ گئے، وہاں بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ روح کا تو معاملہ ہی بہت الگ ہے، اس کو تو آپ رہنے دیں کہ وہ کیسے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اینی وے دا باٹم لائن از، کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ جو کنیکشن ہم اسٹیبلش کرتے ہیں نا مینٹلی، وہ کنیکشن جو اسٹیبلش کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اصل پرپز اور ٹارگٹ کا پتہ چلتا ہے کہ ہر شے نے رب کی طرف سے آنا ہے اور ہر شے نے رب کی طرف چلے جانا۔ اچھا، دعاؤں کی طرف کیوں لگاتے ہیں، ایصال ثواب کی طرف کیوں لگاتے ہیں؟ دیکھو، آپ عبادت اللہ ہی کی کر رہے ہو، وہ کام آپ کچھ بھی اور کسی چیز میں بھی آپ وہ ٹائم سپینڈ کر سکتے تھے، اب آپ نے وہ ٹائم اللہ کی کاموں میں سپینڈ کیا، چاہے وہ آپ نے نوافل ادا کرنے میں، صدقات میں، خیرات میں، کوئی اور نیک کام میں سپینڈ کیا اللہ کے لیے نا سپینڈ، تو اس کا آپ کو اجر و ثواب تو مل ہی رہا ہے، پلس آپ نے دوسرے کے لیے اس کو ایصال کر کے یہ اس کو بھی ثواب پہنچا دیا، تو اس کے بھی درجات بڑھ رہے ہیں وہاں پہ۔ اگر کسی تکلیف اور پریشانی میں تھا تو اس سے نکل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ خوش ہوگا نا وہاں پہ۔ اگر اسے کوئی پریشانی تھی تو اللہ اس کے جو ہے عذاب میں کمی کر دے گا، اور اگر اسے کوئی پریشانی نہیں تھی تو اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، اسے خوشی ہوگی، اسے آپ کی دعائیں، آپ کا ایصال جو ہے بطور تحفہ جب ملے گا، بنام ملے گا کہ فلاں نے یہ ایصال بھیجا ہے، تو اب آپ سوچیں کہ اس کو وہاں کتنی خوشی ہوگی۔ اور وہ انتظار کرتے ہیں ان چیزوں کا کہ ان کے گھر والے انہیں دعائیں بھیجیں، ان کے گھر والے انہیں تحفے بھیجیں، ان کے لیے ایصال کریں، تو جب یہ چیزیں انہیں ملتی ہیں تو پھر وہ اس کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب وہ ان کی ڈسکشن جو ہوتی ہے عالم برزخ میں، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا ہمیں عالم برزخ کی یہ ڈسکشنز اور حیات جنت میں یاد ہوگی؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری نظر سے تو کوئی حدیث نہیں گزری، لیکن یہ پتہ ہے کہ برزخ کی حیات ہے، اور اس کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے آپ پر بات کی ہے، آپ سے بات کی ہے، آپ کو بتایا ہے۔ تو ان کو خوش کرنا مقصد ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ہم یہاں رو رہے ہیں اور اسی ٹائم میں ہم اگر ان کے لیے دعائیں کر دیں، ہم ان کے لیے کوئی ایصال کر دیں، یہی ٹائم جو ہم نے رونے میں لگایا ہے، تو وہ وہاں خوش ہوں گے نا۔ مقصد ان کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ایک طریقے کا دیکھیں، یہ سیلفشنس نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رو رہے ہیں اور انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے لیے رو رہے ہیں کہ مجھ سے یہ چیز چلی گئی۔ تو اب آپ خود اس کو وے کریں نا کہ ہماری خوشی کس میں ہونی چاہیے، ہماری خوشی ان کو خوش کرنے میں ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری خوشی اپنے غم کو لے کے بیٹھنے میں ہونا چاہیے، جبکہ انہیں ہماری دعاؤں کی اور ہماری ایصال کی ضرورت ہے۔ خود فیصلہ آپ کریں کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر ہمارا مقصد ان کو خوش رکھنا ہے اور کہ وہ اللہ کے پاس خوش رہیں، تو پھر ہم نے کیا کام کرنا ہے، تو اپنی ڈائریکشن آپ نے وہاں رکھنی ہے۔ تو آٹومیٹکلی اب آپ کیا کریں گے، آپ کی موٹیویشن چینج ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کیوں نہ کروں بھائی، میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیوں نہ کروں، زیادہ سے زیادہ خوش ہوں گے، انہیں زیادہ سے زیادہ انعامات ملیں گے، ان کی مشکل پریشانیاں آسان ہوں گی، آپ کی موٹیویشن ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا اتنا زیادہ، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے رب سے اتنے قریب اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے تھے، ہم عبادات میں کوتاہیاں کرتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے بعض لوگ، وہ کہتے ہیں کہ لیکن اپنوں کے جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو زیادہ رب کے قریب پاتے ہیں، ہم زیادہ عبادت گزار ہو گئے۔ تو دیکھیں نا، رب سے تعلق بن گیا، اس شخص نے آپ کو رب سے جوڑ دیا، وہ وجہ بن گیا آپ کے رب سے جڑنے کی، تو اب اس کو ثواب مل رہا ہے آپ کے نیک کام کا۔ اب آپ نیکی کام میں کمی کریں گے تو وہ جو ذریعہ ہے، دیکھیں نا اللہ نے کیسے کریکشنز جوڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں بخشتا۔ that's the point۔ اس لیے آپ سے ذکر کرواتا ہے اپنا، کہ آپ کے دلوں کو اطمینان، اس کو پتہ ہے کہ آپ پر غم آیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ صبر میں سٹرگل کرو گے، تو اس نے اپنا ذکر جوڑ دیا کہ میرا ذکر کرتے رہو، صبر سے نکل آؤ گے، لیکن ذکر کرو ذاکروں کی طرح، ذکر کرنے والوں کی طرح، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹے اٹھتے بیٹھتے، اس میں قید بھی کوئی نہیں ہے کہ کون سا ذکر کرنا ہے۔ درود پڑھو،
اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہو، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، سبحان اللہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے اذکار ہیں اللہ کے نام، یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، بہت سارے ہیں ذکر کرنے کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کرو، ترجمے سے پڑھو، وہ سارا ٹائم جو لگا رہے ہو نا، لوگ پوچھتے ہیں سر قرآن اگر ہم سنیں یا اس کا ترجمہ سنیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ او بھائی نیکی کا کام ہے نا، نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا ترجمہ بھی سننا نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ تم رب تعالیٰ کی کہ کلام کو سمجھنے کی محنت کر رہے ہو تو نیکی کا کام ہے۔ اردو میں سنو گے تو کیا ثواب نہیں ہوگا؟ اب میری یہ جو پوری بات ہے یہ آپ اردو میں سن رہے ہیں نا، اب اس ٹائم پہ آپ کوئی مووی بھی دیکھ سکتے تھے، آپ کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ میں دینی بات سنتا ہوں یا سنتی ہوں، تو اب آپ نے وہ جو وقت لگایا دینی بات سننے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے، تو آپ کا اچھی چیز میں وقت گزرا تو ثواب ملے گا۔ پھر اب آپ جو اس کو شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو جس کو اس سے فائدہ ملتا رہتا ہے، تو اب آپ کو بھی اب اس میں سے پورشن مل رہا ہے۔ اسی کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے نا میں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کرتا ہوں، کوئی بھی اچھی بات آگے پہنچاتا ہوں صدقہ جاریہ کی نیت سے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، دوسرے لوگ بھی اس کرب سے باہر آ سکیں، تو اس لیے نیک کام کو پھیلائیں۔ that's the bottom line، پھیلائیں اس کو، زیادہ سے زیادہ لوگ، جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ تو بہرحال ایک محنت اور کوشش میں کر رہا ہوں، اور آگے آپ تعاون کر کے دوسرے لوگوں تک اس نے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان غموں میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ اس چینل پر جب ہم نے برزخ کی سیریز شروع کی تھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنے سارے لوگوں کے کتنے سارے سوالات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں امریکہ میں رہتا ہوں، جہاں کی پاپولیشن جب میں یہاں آیا تھا 70,000 تھی، پورے شہر کی پاپولیشن، شہر ہے یہ، اب جا کے 1,00,000 لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، اس میں سے 1% بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو سوچے کتنا لمیٹڈ سکوپ ہو جاتا ہے۔ بڑے شہر شکاگو سے میں یہاں موو ہوا، شکاگو میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کام کے سلسلے میں کافی سال گزارے، لیکن اگین میں اس طرف اس زمانے میں نہیں تھا، اور وہ زمانہ بھی اور تھا۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ ایسے نہیں تھے جیسا کہ آج ہیں۔ سیل فونز بھی خال خال ہوا کرتے تھے، اور ہوتے بھی تھے تو وہ نوکیا کے برک فونز ہوا کرتے تھے۔ اینی وے، تو دا باٹم لائن از کہ پھیلائیں اس بات کو، اور خود بھی اس سے باہر آئیں، ایک اسٹرانگ پرسن بنیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ مومن قوی اللہ کو زیادہ پسند ہے اس مومن سے جو قوی نہ ہو، تو قوی مومن بنیں اور اگر مگر نہ کریں، اپنوں کا خیال رکھیں، جو آپ کے پاس اپنے موجود ہیں نا ابھی ان پر کانسنٹریشن کریں، اور جو اپنے چلے گئے ان کو وہاں خوش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھ عاجز گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ، صبر کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہنا ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔